اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالہم الذین وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے انفق ينفق انفاق یہ ثلاثی مزید فی کا باب افعال یہ انشاءاللہ اسی کتاب میں جو علم الصرف اولین ہے نا اس کے اینڈ پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. الذین اس میں موصول ہے اس کا آگے پھر صلہ بنے گا کون لوگ ہیں الذین وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو باللیل رات میں والنہار دن میں سرن پوشیدہ وعلانیتن اور اعلانیہ فلہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کیا جائے. تو اللہ فرماتے جو اعلانیہ خرچ کرے پوشیدہ خرچ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا. اور یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ خرچ کرنے میں احسان نہ جتلائے تکلیف نہ دے. یہ خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. ولا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوگا غمگین نہیں ہوں گے. الذین وہ لوگ جو اس میں موصول ہے جمع مذکر یاکلون کھاتے ہیں الربا سود کھاتے ہیں لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوں گے الا مگر کما اس آدمی کی طرح جس طرح یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ جو یتخبطہ الشیطان جس کو شیطان پاگل بنا دے من المس چھو کے شیطان جس کو پاگل بنا دے لڑ کھڑاتا ہوتا ہے تو اس آدمی کی طرح جو سود لیتے ہیں. ذالک اس لیے کہ بانہم بے شک وہ قالو کہتے ہیں کہ انما البیع صرف یہ کیا ہے صرف خرید و فروخت ہے مثل الربا بے بھی خرید و فروخت تجارت مثل الربا سود کی طرح ہے. کہتے جس طرح تم تجارت کرتے ہو اس میں بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو تو اگر یہ بھی ہوگا اس میں کیا فرق ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میم آ گیا نا میم کا بتا وقف لازم. اللہ کے فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ اللہ نے حلال فرمائی ہے البیع تجارت کو خرید و فروخت کو اللہ نے حلال فرمایا وحرم الربا اور حرام کیا سود کو کیونکہ خرید و فروخت میں نفع نقصان کا یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن سود کیا ہوتا ہے ابھی آپ نے 1000 میں نے آپ کو دیا تو آپ نے 1500 کر کے دینا ہے 1,00,000 دیا تو آپ نے 1,00,000 کر کے دینا 3 مہینے میں تو وہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. فمن پس جو جاءہ آئے اس کے پاس موعظۃ کوئی نصیحت من ربی ان کی رب کی طرف سے فانتہا اسے چاہیے وہ رک جائے ہی لوگ حجت نہ کرے جو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے ٹھیک ہے نا. اب جو مومن ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سود سے رک جائے فلاح اس کے لیے ما سلف جو پہلے گزر چکا لے چکا بس ختم ہو گیا. اس وقت کی بات ہے جب سود کو منع کیا جا رہا تھا اب تو بالکل حرام نہیں لے سکتا. وہ امر اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کرے. وہ من اور عاد جو لوٹے دوبارہ سود لے پھر دوبارہ اس کو قرآن بھی نازل ہوا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے یہاں پرابلم آ رہا ہے. جی آواز آ رہی ہے قرآن تصویر نہیں آ رہی سکرین چلی گئی سکرین جا رہی ہے. سجاد بھائی آپ کا اپنا نیٹ کا مسئلہ ہے ہمیں آواز کلیئر آ رہی ہے. مسئلہ نہیں ہے نہیں آواز تھوڑی بہت کٹ رہی ہے اور بہت سلو آ رہی ہے. ٹھیک ہے سر آگے ٹھیک. اعوذ اعوذ باللہ من باللہ الشیطان الرجیم. الرحمن الرحیم.
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو دوبارہ لوٹے سود کھائے تو یہ لوگ آگ والے ہیں، یعنی وہ جہنم والا ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو، ویربی صدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کریم سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ، اللہ لا یحب، پسند نہیں فرماتا، کل کفار اثیم، کل کفار اثیم، ہر بڑے ناشکرے کو، بڑے گنہگار کو، یا کفار ناشکرا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو آمن ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے کام کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مومنوں کی صفت بیان فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ ہم سب کے درجات بلند فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا، چھوڑ دو، ما باقی، جو رہ گیا ہے، من الربا، سود سے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ اس وقت جب بھی قرآن نازل ہوا سود حرام کیا گیا، اب چھوڑ دو ہر چیز۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کرو ایسا، فَأْذَنُوا، تو جان لو، یقین کر لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لڑائی کی طرف سے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے پھر اذن ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے، تو یقین کر لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تم لڑائی کر رہے ہو۔ تو قرآن پاک میں یہ بتایا گیا کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اس کے رسول سے لڑائی کر رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں 6502 نمبر حدیث بخاری میں کہ من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ قرآن میں اعلان جنگ اس کے لیے جو سود کھائے، حدیث میں اعلان جنگ، یہ حدیث قدسی ہے، اعلان جنگ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے۔ تو اللہ کے ولی کون ہے؟ فرائض مکمل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو یہ ہے، تو یہاں سود کھانے والے سے اللہ فرماتے ہیں اسے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ، تمہارے رؤوس اموالکم، اپنے مالوں کا اصل حصہ ہے۔ سود دیا ہے، کاروبار چل رہا تھا، حرام ہو گیا، اب 1,00,000 دیا، تم 1,00,000 مانگ رہے تھے، 1,00,000 لے لو جو تمہارا اصل مال ہے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، نہ نقصان پہنچاؤ، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ظلم یہ تم زیادہ لے رہے ہو، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تم اسے وہ بالکل ہی مطلب وہ کوئی لے لے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو ذو عسرہ، تنگی والا، مفلس، مقروض ایسا ہے، مفلس ہے، فَنَاظِرَةٌ، مہلت دینا ہے، بہتر ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ایک آسانی کے لیے، ایک معین مدت تک، 1 مہینہ 2 مہینہ اس کو آسانی دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم قرضہ دے دو، صدقہ کر دو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ بات جان لو کہ صدقے کی کتنی برکات ہیں، چھوڑ دو غریب کو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ، لوٹائے جاؤ گے اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم پھر توفا، بھرپور دیا جائے گا بدلہ، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کی اس جو ہم نے پڑھا آج کا سبق، اس میں زیادہ تر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق ہے، اور صدقہ خیرات دینے کی فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ خرید و فروخت کی مطلب اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سود کو اللہ حرام فرمایا ہے۔ تو اس آج کے سبق میں یہ بھی آیا کہ سود کھانے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ تو ایسے دوستوں کو سمجھانا چاہیے جو آپ کے ارد گرد سود کا کاروبار کرتے ہیں، اس طرح چیزیں کرتے ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے کہ جب ہمیں موقع ملے ہم ان کو سمجھائیں اور بتائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحو میر،
سبق نمبر 24 ہے، منصرف اور غیر منصرف کا بیان. یہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، منصرف غیر منصرف. ٹھیک، یہ سبق نمبر 24 منصرف اور غیر منصرف. منصرف کی تعریف: وہ اسم متمکن جس میں منع صرف کا کوئی سبب نہ پایا جائے، جسے رجل آدمی. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں منصرف. غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ نیچے آپ دیکھ لیں گے، نیچے بھی. غیر منصرف وہ اسم جس میں منع صرف کے دو سبب یا دو کے قائم مقام ایک سبب پایا جائے. دو آگے سبب آ رہا ہے نا، ان میں سے دو پایا جائے یا ایک پایا جائے. غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی. غیر منصرف جو ہوگا نا اس میں کسرہ یعنی زیر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ نہیں آئے گی. ہاں اگر غیر منصرف مضاف ہو یا معرب باللام ہو، اس سے پہلے جر دینے والے کوئی علامت ہو تو اس وقت وہ آ سکتی ہے، وہ الگ ایک کنڈیشن ہے، لیکن عام طور پر اس پہ کسرہ تنوین نہیں آتی. تو یہ غیر منصرف. پھر منصرف کی تعریف: وہ اس متمکن جس میں منع صرف کا کوئی سبب نہ ہو. غیر منصرف تعریف: وہ اس متمکن جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 اسباب پائے جائیں. ٹھیک ہے، آگے ہم نیچے پڑھے 2 پائے جائیں یا ایک ایسا پائے جو 2 کا قائم مقام، وہ آگے آ رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ منع صرف میں 9 اسباب میں سے کوئی 2 پائے جائیں تو وہ کون سے 9 ہیں؟ اسباب منع صرف. اسباب منع صرف 9 ہیں. کتنے جی؟ 9 ہیں. پہلا کیا ہے؟ عدل. نیچے اس کی تعریف دی گئی. عدل کا معنی ہے اسم کے مادہ کا صرفی قاعدہ کے بغیر اصلی صورت سے نکالنا. جیسے عامر سے عمر، عامر سے عمر، اس کو آپ نے اتنا یاد رکھنا جو لکھا ہوا ہے، زیادہ اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. جیسے آگے جائیں گے نا تو اس میں مزید پریکٹس ہوتی رہے گی، پتہ چلے گا کہ یہ منصرف. پہلے کیا؟ عدل. دوسرا کیا؟ وصف. وصف کو معنی اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنا جو کسی صفت سے متصف، جیسے احمر، سرخ. ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے؟ وصف. پہلا کیا ہے؟ عدل. دوسرا کیا ہے؟ وصف. تیسرا کیا ہے؟ تانیث. یہ تو سب کو پتا ہے، تانیث، علامت تانیث میں پائی جائے، وہ 4 علامت تانیث جو آپ نے پیچھے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، معرفہ ہو، یہ بھی آپ کو پتا ہے، یعنی وہ جو 7 قسمیں معرفہ کی وہی بھی. اور اجمع ہو، عربی لفظ نہ ہو، اجمی لفظ ہو. نیچے لکھا ہوا 2 نمبر. اجمع کا مطلب اس اسم کا غیر عربی ہونا، جیسے ابراہیم، یہ غیر عربی ہے. ٹھیک، جو ہمارے نام ہوتے ہیں پاکستان والوں اجمع ہے. جمع ہو. ٹھیک ہے، نیچے اس کی تعریف ہے. جمع اس کا 2 سے زائد پر دال ہونا، یعنی کہ 2 سے ظاہر جمع وہی ہوگی 2 سے زائد ہو. ٹھیک ہے، آگے ہے جمع ہو ترکیب. ٹھیک ہے، کیا ہو؟ ترکیب، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا ایک ساتھ جمع ہونا، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا. اس کی مثالیں جائے گی. وزن فعل ہو، فعل کے وزن پر آ جائے، جیسے فعلا، فعلا. ٹھیک ہے، الف نون زائد تان ہو، اس کے آخر میں الف نون ہو، جیسے عمران، عثمان، فرحان. یہ 9 سبب ہیں. ٹھیک ہے، 9 سبب ہیں. اب دیکھ لیں، ان میں سے آپ کو تقریباً عدل کے علاوہ باقی سارے سمجھ آ جائیں گے. عدل کو آپ اتنا سمجھ لیں کہ بغیر اصول اور قانون کے ایک اسم ہے اس کو دوسرے اسم سے نکالے، جیسے عمر سے عامر. ٹھیک ہے نا، تو یہ عدل ہے. سمجھو کہ یہ بھی لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ عدل. باقی وصف کے پتہ ہے، تانیث کا، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتن. ان 9 سبب میں سے کہیں بھی پایا جائے نا 2 سبب، تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا، یعنی اس پر کسرہ تنوین نہیں آئے گی. جیسے عمر ہے، اس میں عدل اور وصف ہے. عدل ایک عدل ہے، ایک علم ہے. عمر ایک نام ہے. عدل یہ کہ عامر سے یہ نکلا ہے عمر. ثلاث اور مثلث، ان میں صفت اور عدل ہے. صفت اور ایک تو صفت 3 کی، اور کیا ہے دوسرا؟ عدل ہے کہ ثلث سے نکلے ہیں. طلحہ، اس میں تانیث ہے طلحہ. ٹھیک ہے، اور دوسرا علم ہے. طلحہ تو تا تانیث ہے نا، علم. یہ تو اس لیے معلوم ہے کہ یہ غیر منصرف پر کسرہ تنوین نہیں آئے گی. زینب، اس میں تانیث معنوی ہے اور علم ہے، زینب علم بھی ہے. ٹھیک ہے. حبلہ، اس میں ایک سبب تانیث بالف مقصورہ ہے. ٹھیک ہے. ہمراہ، اس میں ایک سبب تانیث بے الف ممدودہ ہے، اور یہ 2 اسباب کے قائم مقام ہے. ہمراہ یہ ہے.
ابراہیم اس میں عجما بھی اور علم بھی ہے، یعنی دو چیزیں نا، ابراہیم ایک نام ہے، دوسرا کیا ہے، یہ عربی نام نہیں عجمی نام ہے۔ مساجد اور مسابی، ان میں سے ایک سبب ہے جمع منتل جمع، یہ بھی دو سبب کی قائم مقام ہوتا ہے۔ تو ایک یہ ہوگا دو سبب کا مقام، ایک ہمراہ الف ممدودہ آ جائے، الف ممدودہ یعنی اس کے بعد الف کے بعد حمزہ آ جائے نا، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ۔ اچھا آگے بال بک، اس میں ترکیب اور علم ہے، وہ پڑھا تھا نا ترکیب، اس میں ایک ترکیب ہے دوسرا کے علم ہے۔ احمد اس میں وزن فعل ہے، احمدو افعلو، دوسرا کے علم ہے، دو اس میں اسباب معنی صرف پائے گئے، تو یہ کیا غیر منصرف ہو گیا، اس لیے احمدو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، احمدو کہیں گے، احمد کہیں گے۔ سکران اس میں الف اور نون زائدتان دو ہیں، اور وصف بھی اس میں سکران نشا، تو وصف ہے، دوسرا کے الف اور نون۔ عثمان اس میں الف اور نون ہے، عثمان دوسرا کے علم ہے، عثمان میں اینڈ پہ الف نون آ گیا اور دوسرا کیا یہ علم ہے، تو دو سبب پائے گئے کس کے اسباب منع صرف کے۔ تو بہت ہی آسان ہے، اس کا فائدہ بڑا ہے اس کا۔ تو آپ نے سبق پڑھا ہے اسباب منصرف غیر منصرف، منصرف وہ اس متمکن جس میں منع صرف کے دو سبب کوئی سبب نہ ہو، اور غیر منصرف اس متمکن جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 اسباب پائے جائیں۔ پھر اسباب منع صرف آپ نے پڑھے، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان جیسے عمر۔ پھر آگے اس کی مثالیں بھی آپ نے پڑھ لی۔ سوالات منصرف غیر منصرف کی تعریف بیان کریں۔ سوال نمبر 2 اسباب منع صرف مثالوں سے واضح کریں۔ یہ آپ نے الحمدللہ یہاں تک آ کر آپ نے کیا کر لیا، پڑھ لیا۔ علم الصرف، یہ آپ نے مضارع سے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ علامت مضارع کتنی ہیں، 4 ہیں، الف تا یا نون، ٹھیک ہے، کتنے شروع میں وہ کون سی علامتیں آتی ہیں، تا 8 سیغوں کے شروع میں آتی ہیں، یا 4 میں آتی ہے، الف 1 میں آتا ہے، نون 1 میں آتا ہے۔ پھر آپ نے یہ پڑھا کہ آخر میں پیش کتنے سیغوں کے آتی ہے، 5 ہیں، الف اور نون اس کے جو آتی ہے نون اعرابی 7 میں آتی ہے، 2 نون ایسی ہوتی جو گرتی نہیں، یہ آپ نے پڑھا۔ پھر اس کو آپ نے بنانے کا قاعدہ بھی آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مضارع مجہول کیسے بنتا ہے، علامت مضارع کو پیش دے دو، ٹھیک ہے، اگر پیش نہ ہو اور اگر پیش نہ ہو باقی حالت بدستور رہنے دو، مضارع مجہول بن جائے گا۔ یضربو سے یضربو، علامت مضارع کے پیش دے دو اور آخر سے پہلے والے کو زبر دے دو، اگر زبر نہ ہو تو یضربو سے کیا ہو جائے گا، یضربو۔ تو یا اگر شروع میں لا ڈالیں گے تو منفی ہو جائے گا، اگر لا نہیں ہوگا تو مثبت ہوگا۔ اس کو آپ نے خوب یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ علامت مضارع یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ مجہول، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ کل جو ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، آگے جو ہے نا بلن اور بلم دونوں ایک ہی ہیں۔ اس کو میں آپ کو اس لیے تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں کیونکہ جن کو تھوڑی سی بھی کمی رہتی ہے نا مضارع میں تو وہ پوری کر لیں۔ یفعلوا یفعلان یفعلون، تفعلوا تفعلان یفعلن، تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلن تفعلان تفعلن افعلوا نفعلوا۔ تو یہ اس لیے پوری کرنے کا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے جو یہ آ رہے ہیں نا سبق، یہ آگے جتنے بھی سبق آ رہے ہیں نا، ان کا دار و مدار اسی مضارع پر ہے۔ اگر مضارع کمزور ہو گیا نا تو آگے سمجھنے میں آسانی نہیں رہے گی، مشکل ہو جائے گی۔ تو ان میں یہی آ رہا ہے کہ جہاں پیش آتی ہے اس کو وہ ساکن ہو جائے گا یا اس پر زبر آ جائے گی۔ اس لیے ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کتنے کے آخر میں پیش آتا ہے، کتنے کے آخر میں نون آتا ہے، وہ کون سے نون ہے اور شروع میں کیا آتا ہے، اور بالخصوص اس کی گردان کو بہت زیادہ آپ نے پکا کرنا ہے۔ ابھی اینڈ پہ ہم نے اس کی گردان سننی تمام دوستوں سے، یفعلوا بھی یفعلوا بھی، لا یفعلوا بھی لا یفعلوا بھی، تو آپ نے کافی یاد بھی کیا ہوگا، لیکن پھر بھی صبح اپنے گروپس میں بھی اس کو سنانا ہے، کل بھی اس کو سنانا ہے، تاکہ کل سبق سے پہلے جو ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ یہ کر لیں گا۔ خاص طور پہ یہ جو ہے یجتنبو سے یجتنبو ہو جائے گا، یکتبو یکتبان یکتبون، یسمو یسمان یسمعون، مجھول کیا گا، یسمو یسمان یسمعون، یعلمو سے یعلمو، یمنعو سے یمنعو، ٹھیک ہے، لا یکتبون لا یکتبون، یسمعون یسمعون۔ تو یہ آپ نے ابھی سنانی ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدرس السابع والثلاثون، 27واں سبق۔
इन्ना बेशक हिमारुन गधा, खरूफुन भेड़ का बच्चा, ज़ैनुन जीनत, शेउन ऐब, दीन क़यामत का दिन। इन आगे इन बेशक, आगे या आएगी मतलब मेरा, इन्नी बेशक मेरा, इन्नी बेशक मेरा, ये भी है। इन्ना भी आए, इन्ना आगे ये प्लस के निशान और इन्ना का, इन्ना और बराबर का यानी तेरा, इन्ना बेशक हुआ, इन्ना हु, ठीक है, इन्ना बेशक हुआ वो, तो अब इसको मिला देते हैं, क्या कहते हैं, इन्नहु, इन्ना बेशक बराबर हा, इन्ना हा। अब लिखते हैं कैसे, यानी ये आपको एक दायरा बना है कि आप कैसे होता है, इन्ना अगर या आता है तो क्या होता है, इन्ना नी, और कह देते इन्नी। तो ये इन्ना के बारे में अक्सर कुरान पाक में इस्तेमाल होता है। इन्नल बेशक अल हिमार गधा, ला यतीरू नहीं उड़ता, फिल जव्वी फिजा में, गधा फिजा में नहीं उड़ता। इन्नहु बेशक वो गधा, यमशी चलता है, अल अर्द जमीन पर। इन्नल खरूफ भेड़ का बच्चा, यखाफ डरता, मिन ज़ेब ज़ेब से, भेड़िए से। इन्नल इल्म बेशक इल्म, ज़ैनुन जीनत, व इन्नल जहल और जहालत, शैनुन ये क्या है, ऐब है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नहा बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इन्नहा बेशक वो यानी नमाज, लकबीरतुन बहुत बड़ी है, अलल खाश इल्ला मगर अल खाशीन जो डरते हैं, यानी भारी बोझ है नमाज मुनाफिकों के लिए, लेकिन जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं। इन्नी बेशक मैं अखाफ हो डरता हूँ, अल्लाह से, रब्बुल आलमीन जो मेरा रब है, आलमीन का पालने वाला है। इन्नहु बेशक वो हुवा समीउल बसीर सुनने वाला है, देखने वाला है। इन्ना का बेशक या मोहम्मद अला सिरात मुस्तकीम आप सीधे रास्ते पर से हैं। इन्ना बेशक लिल्लाह हम अल्लाह के लिए, इन्ना बेशक हम उसी की तरफ राजिऊं लौटने वाले। इन्ना दीन बेशक दीन यानी क़यामत लवाक़े होने वाली है। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक ईमान वाले, व आमिलुस सालिहात ने अच्छे अमल किए, कानत लहुम उनके लिए होगी जन्नतुल फिरदौस, जन्नत फिरदौस होगी। इन्न जहन्नम बेशक जहन्नम, कानत मिरसादा लित्तागीन शैतानों के लिए, मिरसाद बहुत कड़ी जगह है, कौन सी, जहन्नम। इसको आप देख लीजिएगा। आगे आपने अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, ये बड़ा ही आसान सबक है। मिरसाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कानून शरीयत, नमाज के बाहर कुरान पढ़ने का बयान। कुरान शरीफ नहायत अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए, लेकिन गाने की तरह नहीं कि नाजायज़ है, बल्कि कवायद तजीद की रियायत करे और अच्छे तरीके से पढ़े। किताब दिखाना चाहता हूँ आप दोस्तों पे, ये थोड़ा ये क्यों करती है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप क्या शो की नहीं हो रही। जब हो गई शो। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज के बाहर कुरान शरीफ पढ़ने का बयान, ये हम पढ़ रहे थे। कुरान पाक निहायत अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए, लेकिन गाने की तरह नहीं।
اگلا مسئلہ ہے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زیادہ، زبانی پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ دیکھنا بھی ہے، ہاتھ بھی لگانا ہے۔ مستحب یہ کہ باوضو قبلہ روح ہو کر اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب۔ اگر آیت پڑھنا چاہتا ہے تو اس آیت کے شروع میں ایسی ضمیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تو اس صورت میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا استحباب موقع ہے کہ ترقی پڑھے۔ بیچ میں کوئی دنیوی کام کرے تو بسم اللہ پھر پڑھ لے، اور دینی کام کیا جیسا سلام جواب دیا، اذان کا جواب دیا، یا سبحان اللہ کا یا کلمہ وغیرہ کا اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پڑھنا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ سورہ برات، سورہ توبہ تلاوت کے بیچ میں آئی تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور جو یہ مشہور ہے کہ اگر تلاوت کی ابتدا سورہ برات سے کرے تب بھی بسم اللہ نہ پڑھے تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں۔ اچھا مسئلہ 3 دن سے کم میں ختم بہتر نہیں ہے، جب ختم ہو تو 3 قل واللہ احد پڑھنا بہتر ہے۔ لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں، منہ کھلا ہو۔ غسل خانہ اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ جب آواز بلند سے قرآن شریف پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور اپنے کام میں ہوں۔ سب لوگ مجمع میں زور سے پڑھیں، یہ حرام ہے کہ اکثر عرس و فاتحہ کے موقع پر سب لوگ زور سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند آدمی پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ اچھا بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں لگے ہوں زور سے پڑھنا ناجائز ہے، لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے کے پر ہے۔ تلاوت کرنے والے میں کوئی معظم دینی یا بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد آ جائے تلاوت کے دوران تو کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتائے کہ یہاں غلطی کی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے آداب۔ قرآن پاک زور سے پڑھنا افضل ہے جبکہ کسی نمازی یا بیمار یا سننے والے کو تکلیف نہ ہو۔ دیواریں اور محرابوں پر قرآن مجید لکھنا اچھا نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے، قیامت کے دن اندھا کوڑی ہو کر اٹھے گا۔ قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیرائے جائے، نہ پاؤں اس سے اونچا کریں، نہ یہ کرے کہ خود اونچی جگہ پر ہو اور قرآن جو ہے وہ نیچے ہو۔ قرآن پاک کے اوپر کوئی کتاب نہ رکھے اگرچہ فقہ حدیث کی ہو۔ قرآن پاک پر پرانا بوسیدہ ہو گیا، پڑھنے کے قابل نہ رہا تو کسی پاک کپڑے پر لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ قرآن پاک کو جو پڑھنے کے قابل نہ رہا ہو جلایا نہ جائے بلکہ دفن کیا جائے۔ قرآن مجید میں صندوق میں ہو اس پر کپڑا وغیرہ نہ رکھا جائے، یعنی جو کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں۔ کسی نے محض خیر و برکت کے لیے قرآن پاک اپنے گھر میں رکھ چھوڑا اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے بلکہ اس کی یہ نیت اچھی ہے۔ تو یہاں جو آپ نے پڑھا کہ قرآن پاک کو جلایا نہ جائے، تو حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جلا دیا تھا، تو اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ایک فتنے کے طور پر جلایا تھا، فتنے کی وجہ سے کہ وہاں ایک مسئلہ لڑائی کا ایک خدشہ تھا کہ جو ہے نا قرات میں اختلاف ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آواز آ رہی سب کو؟ صحیح آ رہی آواز؟ بتائے کوئی، مائک کھول کے بتائیں، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ آواز آ رہی سب کو؟ مائک مجھے بتائیں، کوئی میسج کر کے بتائیں۔ قانون شریعت کا پیج نمبر پلیز، تو وہ تقریباً میں نے کر دیا۔ ہاں کوئی مائک آن کر کے نا پھر مجھے بتائے کہ آواز آ رہی ہے۔ جی آ رہی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آگے ہم چلتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مشکات المصابیح کی طرف ہم چلتے ہیں۔
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ہم نے پڑھ لی تھی، تقریباً 12 کے قریب ہم نے حدیثیں پڑھ لی تھی۔ حدیث نمبر 17 اور اس باب کی 16 نمبر حدیث ہے۔ وعن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان وفد عبد القیس کا وفد جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام، من القوم، کون سے قوم ہے، کون لوگ ہیں، او من الوفد، او من الوفد، یعنی کون سا وفد ہے، قال ان کا ربیہ، قال فرمایا مرحبا بالقوم، خوش آمدید، اور بالوفد، یا آپ نے فرمایا وفد کو مرحبا، ٹھیک ہے، غیر خزایا ولا ندایا، نہ یعنی کہ رسوا ہوں گے، نہ انہیں کوئی پریشانی ہوگی۔ قال یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام، عرض کیا رسول اللہ، ہم آپ تک آنا چاہتے لیکن نہیں آ پاتے، صرف اس مہینے میں آپ آ سکتے ہیں۔ وجہ ہے کہ بیننا و بینک، آپ کے اور ہمارے درمیان حاضل حی، ایک قبیلہ ہے، من کفار مدر، مدر کے جو کفار ہیں ان کا قبیلہ ہے، یعنی ان سے کوئی ہماری بنتی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس مہینے میں چونکہ جنگ وہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہم آئے ہیں۔ فمرنا میں حکم دیجیے بامر، کسی کام کے، فصل یعنی محکم کام، ایسا ہمیں کوئی حکم دیجیے، نخبر بہ من ورائنا، ہم جو ہمارے جو پیچھے ان کو ہم بتائیں، اور ندخل بالجنہ، اور ایسا یہ عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ وسالوا عن الاشربہ، اور انہوں نے پینے کی چیزوں سے متعلق بھی سوال کیا۔ فامرهم، آپ علیہ السلام نے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا، ونہم عن اربع، اور 4 چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع کر دیا۔ امرهم بالایمان، آپ علیہ السلام نے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، وحدہ، اکیلے رب کو۔ آج مسئلہ ہی کر رہا ہے نا۔ آواز آ رہی ہے سر؟ ہاں ٹھیک ہے، کتاب چلی گئی تھی پھر، ٹھیک ہے۔ 4 چیزوں کا آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا، اور حکم کس چیز کا دیا؟ اللہ پر ایمان لانا، اکیلا اللہ پر، یعنی ایک ماننا۔ قال اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر اکیلے یعنی خدا کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ قالوا، ان کا اللہ و رسول عالم، ان کا جی اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد، و محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان اللہ پر لانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، وصیام و رمضان کے روزے رکھنا، وان تو من المغنم، اور اپنے جانوروں میں سے جو غنیمت ہے ان میں سے الخمس، 5واں دینا، غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا۔ ونہاہم، اور آپ علیہ السلام نے منع کیا، ان اربن، 4 چیزوں سے، ان حنطب والدباء والنکیر والمزقۃ، ان پیالوں سے جو کدو سے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مختلف چیزوں سے، لکڑیوں سے بنائے جاتے ہیں، جیسے بعض اوقات اس وقت شراب پیتے تھے تو ان کو استعمال کرنے سے آپ علیہ السلام نے منع کر دی، ان پیالوں سے استعمال ان کو منع کر دیا۔ وَاحْفَظُوهُمْ، اور آپ نے فرمایا ان چیزوں کو یاد رکھ لو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ، اور یہ باتیں پچھلے والوں کو بھی آپ یہ اپنے بتانی ہیں۔ وعن عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ اصحابۃ من اصحابی، آپ علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ تھے، تو آپ علیہ السلام بایعونی، میری بیعت کرو، علی، اس بات پر، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور بدفعلی نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان، اور بہتان نہیں باندھو گے کسی پر، تفترون، کہ جھوٹ باندھو، بین ایدیکم، اپنوں، وارجلکم،
اپنے اوپر یا اپنے جاننے والوں کو، ٹھیک ہے. ولا تعصوا فی معروف، اور کسی اچھی چیز کی نافرمانی نہیں کرو گے. فمنکم، جس نے یہ باتیں پوری کر لی، فاجروا علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے. ومن عصا من ذلک شیئا، اگر کوئی یہ کام کر بیٹھا، فعوقب بہ فی الدنیا، اگر اسے دنیا میں سزا دی گئی، فہو کفارۃ اللہ، تو اس کے دنیا میں کفارہ ہو جائے گا، آخرت میں وہ سزا نہیں ملے گی. ومن عصا من ذلک شیئا، اگر اس نے یہ فعل کر لیا، خطا ہو گئی، ثم سترہ اللہ علیہ فی الدنیا، پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، فہو الی اللہ، وہ اللہ ہی کی طرف ہے، جو بھی ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، اگر اللہ چاہے تو دنیا آخرت میں سے معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کو سختی سے اس کا سامنا ہو. ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ، نکلے آپ علیہ السلام فی اضحیٰ، صبح کے، اضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ او فطر، عید الاضحیٰ کی بات ہے یا عید الفطر کی بات ہے، آپ علیہ السلام نکلے یعنی عید کے دن الی المصلی، عیدگاہ کی طرف. فمر علی النساء، پس مر گزرے علی النساء، عورتوں پر. فقال، فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کا گروہ، تصدقنا، صدقہ کرو. فإنی اریت کن، میں نے تمہیں دیکھا ہے، کن کیا کما تھا نا، کن اریت، میں نے دیکھا تم کو، اکثر زیادہ اہل النار، جہنم میں، عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، میں نے یہ دیکھا ہے. فقلنا، وہ کہنے لگی، وابم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں، مطلب عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ ہوگی. قال، فرمایا، تو کسرنا اللعنہ، تم لعنت بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور تم اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہو، ٹھیک ہے، ناشکری بہت کرتی ہو، لعنتان بہت کرتی ہو. ما رأیت من ناقصات عقل و دین، تو میں نے نہیں دیکھا تمہاری عقل میں دین میں کمی. اذهب، کہ تم لے جاتی ہو، لب الرجل الحازم من احداکن، کہ تم ایک بڑے سمجھدار آدمی کو بھی تم جو ہے نا اس کو چکر دے دیتی ہو، تو اس کا دماغ چکرا جاتا ہے، کہ سمجھدار آدمی تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتا. قلنا، انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، ما نقصان دیننا و عقلنا، یا رسول اللہ، ہمارے دین میں کیا کمی ہے، ہمارے عقل میں کیا کمی ہے. آپ علیہ السلام، الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا تمہیں نہیں معلوم، الیس شہادت المرأۃ، عورت کی گواہی، مثل نصف شہادت الرجل، آدمی کی آدھی گواہی کے برابر ہوتی ہے، یعنی دو عورتیں گواہی دیں تو ایک مرد کے برابر ہوتی ہے. قلنا، ان کا، یا رسول اللہ، بلا، کیوں، یعنی یہ تو ہوگی ہمارے اس بارے میں. قال فذلک من نقصان عقلی، یہ تو دین میں کمی ہو، عقل میں کیا ہے. قال، فرمایا، الیس اذا حادت، ایسا نہیں کہ جب حیض آتا ہے، لم تصلی، نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو، نہ تم روزے رکھ سکتی ہو. قلنا، ان کا، جی بلا، کیوں نہیں. فذلک من نقصان دیننا، یہ پہلا والا نقصان عقل کا تھا، اب یہ نقصان کس کا ہے، دین کا ہے. تو اگلی حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو یہاں کیا معلوم ہوا کہ ہماری مائیں بہنیں ناشکری نہ کریں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں. مطلب یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتے، کذبنی ابن آدم نے جھٹلایا مجھ کو، ولم یکن له ذلک، اس کے لیے بہتر نہیں تھا، وشتمنی، اس نے مجھے برا بھلا کہا، ولم یکن له ذلک، اس کے لیے اچھا نہیں تھا. فاما تکذیبہ ایاہ، اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ فقول، اس کا قول کہ لن یعیدنی، کہ وہ رب مجھے نہیں لوٹائے گا، کما بعدنی، جس طرح اس نے پہلے مجھے پیدا کیا ہے نا. ابن آدم کہتا ہے مرنے کے بعد میں کیسے اٹھوں گا، ان کفار کی طرف اشارہ ہے. ولیس اول الخلق باہون علی من عیادتہ، تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا کوئی آسان نہیں ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، میں جب پیدا کرتا ہوں تو میرے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. واما شتم، اور اس کی گالی دینا، ایایا، پڑھا نا، ایانا ایاک، مجھے، فقول، اس کا کہنا ہے، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے. وانا الاحد الصمد، میں تو اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ میرے کوئی ہمسر ہے. کتاب نظر آ رہی تھی آپ دوستوں کو؟ محمود بھائی، کتاب نظر آ رہی تھی آپ کو؟
اچھا جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آگے ہے حدیث پاک، اسی پر ہے. حدیث نمبر ہے 21 اور 22. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤذینی ابن آدم، مجھے ابن آدم نے تکلیف پہنچائی. یسب الدہر، کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. وانا الدہر، زمانہ تو میں ہوں. بید الامر، میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں. اقلب اللیل والنہار، میں دن رات کو بدلتا رہتا ہوں. وعن ابی موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ما احد اصبر علی اذی، سب سے زیادہ صبر جو کرنے والا ہے وہ خدا ہے. خدا سے زیادہ، کیونکہ یسمع، وہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ. یدعون لہ ولد، خدا کے لیے وہ کہتے ہیں خدا کی اولاد ہے، مشرک کہتے ہیں. ثم یعافیہم ویرزقہم، اللہ انہیں معاف بھی کرتا ہے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. وعن معاذ، حضرت معاذ سے روایت ہے کنت ردف رسول اللہ، کہ میں آپ علیہ السلام کے پیچھے تھا. علی حمار، گدھے پر. لیس بینی و بین آپ علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی. الا مؤخرۃ الرحل، وہ صرف ایک پالان تھا، وہ میرے آپ علیہ السلام کے درمیان تھا. فقال، آپ علیہ السلام یا معاذ، اے معاذ، حل تدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے. وما حق العباد الی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. قلت، میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ وہ خدا کی بات کریں. ولا یشرکوا بہ شیئا، اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ، اور اللہ کا حق، وحق العباد، اللہ کا حق، وحق العباد، بندوں کا حق، علی اللہ، اللہ پر. اللہ یعذبہم اللہ یشرک بہ شیئا، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے اس آدمی کو جو شرک نہیں کرتا. فقل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں خوشخبری دوں ان لوگوں کو. قال، آپ علیہ السلام فرمایا لا تبشرہم، تو انہیں خوشخبری نہ دو. فیتکلوا، تو اس پر وہ یعنی کہ آسرا کر کے بیٹھ جائیں گے. وعن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس ہے کہ آپ علیہ السلام نے بے شک معاذ ردیف علی الرحل، معاذ آپ علیہ السلام کے پیچھے سواری پر تھا. قال یا معاذ، فرمایا اے معاذ. قال، معاذ نے کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. یا معاذ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، 3 مرتبہ کہا. قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے. صدقا من قلبی، سچے دل سے. الا حرمہ اللہ علی النار، کہ اللہ اسے حرام کر دے گا جہنم اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. قال یا رسول اللہ، عرض کیا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو بتاؤں. آپ نے فرمایا نہیں، ابھی صبر کرو، لوگ اس پر یعنی کہ اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں اتیت النبی، میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا. آپ علیہ السلام پر چادر تھی سفید، آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، پھر وہ جاگے تو پھر آپ علیہ السلام پر جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اور اسی پر فوت ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو میں نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر چاہے بدفعلی کی ہو یا اس نے چوری کی ہو تب بھی وہ جنت میں جائے گا. تو آپ علیہ السلام فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں جی، اگر چوری کی ہو چاہے وہ بدفعلی کی ہو. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا. فرمایا اگر چاہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَبِي أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، انف کہتے ہیں ناک کو، اگر چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. جب ابو ذر یہ حدیث بیان کرتے تھے تو یہ لفظ کہا کرتے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگر چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اللہ جسے چاہے معاف کر دے گا. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے. وان محمد عبدہ ورسولہ، محمد اس کے بندے رسول ہیں. وان عیسیٰ عبداللہ، عیسیٰ اللہ کے بندے و رسول اس کے رسول ہیں. وابن امتی، اور اس کی ماں کے بیٹے ہیں. وکلمتہ، اور اس کا کلام الکہا، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے ڈالا الی مریم کی طرف. وروح منہ، اور اس کی طرف روح ہے. والجنت والنار حق، اور جنت نار حق ہے. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اللہ ما کان من العمل، کچھ بھی عمل کرے، اس نے یہ نیت کر لی، یہ ارادہ رکھ لیا، یعنی یہ ایمان لایا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. آگے حدیث ہے، آج اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے اس کو. اچھا جی،
अमर बिन आस कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, मैंने कहा या रसूलल्लाह उबसुद यमीनक फल उबाइयो का। आप अलैहिस्सलाम फरमाया या रसूलल्लाह आप हाथ आगे कीजिए, मैं आप पर हाथ पर बैत करूं। आप अलैहिस्सलाम फबसत यमीनो, आप अलैहिस्सलाम दाया हाथ फैलाया, फकबिदो यदी, तो मैंने हाथ को पकड़ लिया। फ़काल, आपने फरमाया मालक या अमर, ए अमर तुझे क्या हुआ है। कुल तो मैंने क्या अरा तो अन अश्तर, तो मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। आपने फरमाया क्या शर्त लगाना चाहते हो अमर। तो अर्ज किया रसूलल्लाह मैं ये शर्त लगाना चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। आपने फरमाया ए अमर तुझे नहीं मालूम कि इस्लाम जो है, इस्लाम लाना, उसके इस्लाम पहले वाले गुनाहों को मिटा देता है और हिजरत पहले गुनाहों को मिटा देती है और हज पहले गुनाहों को क्या कर देता है, मिटा देता है। तो इससे ये फसल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्या हो गई, मुकम्मल हो गई कि जो इस्लाम लाता है उसके जो पहले गुनाह हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जो हज करता है उसके पहले साहब का गुनाह क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं।